صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کی سب سے معروف و مشہور سورت۔ اس سورت کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ علماء مفسرین نے اس کے کئی نام، تقریباً 17 نام بیان کیے۔ اس میں سے سب سے مشہور ناموں میں سورہ فاتحہ ہے، ام القرآن ہے، سورۃ الشفا ہے، سبع المثانی ہے، اور ہر نام کی کوئی نہ کوئی معنویت ہے۔ سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت۔ سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، مشہور ہے صحیح بخاری کتاب الدین، کتاب فضائل القرآن کی وہ حدیث جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک سفر کے موقع پر بعض صحابہ نے اسی سورت کو، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے ایک ایسے شخص پر دم کیا جس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الدعا بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پوری سورت میں دعا ہی کا تذکرہ ہے۔ بہرحال اس سورت کی ایک سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ مکی سورتوں میں سے یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور سے پوری سورت ایک بار ہی نازل ہوئی۔ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ مدثر، پھر سورہ مزمل کی کچھ آیتیں، اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، مکمل 7 آیتیں، یعنی مکمل سورت۔ اس سورت کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کتاب فضائل القرآن میں ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے پہلے کی کتاب نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس طرح کی صورت نہیں نازل کی گئی۔ یہ بڑی اہم صورت ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت کے ذریعہ، اس صورت کے ہر حرف کے ذریعہ آپ جو بھی اللہ سے سوال کریں مانگے، اللہ عطا کر دیتا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بہت تفصیل سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا، حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اس طرح سے انہی 7 آیتوں کی تفسیر کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جو کچھ میرے بندے نے کہا وہ سب میرے بندے کے لیے، اور اس سورہ کے ذریعہ جو کچھ بندے نے مانگ لیا وہ سب کچھ میں نے دے دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین بیٹھے ہوئے، اتنے میں اذ سمع نقیلا من فوقه، اپنے سر کے اوپر انہوں نے آواز سنا، فرفع راسه،
اس کے بعد انہوں نے اپنے سروں کو اٹھایا، پھر اللہ کے نبی سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، ابھی آسمان پہ دروازہ کھلا اور آج پہلی بار کھلا، اس سے پہلے آج سے پہلے کبھی بھی وہ دروازہ نہیں کھولا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک فرشتہ آسمان سے پورے زمین کی طرف نازل ہوا۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ فرشتہ پہلی بار یہ زمین پر اتر رہا تھا، اس سے پہلے کبھی بھی یہ نہیں اترا۔ اتنے میں فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، فسلم علیہ، اور آپ پر سلام پیش کیا، ثم قالا، پھر کہا ابشر بنورین اوتیتہما، اے نبی مبارک ہو آپ کو بشارت ہو کہ آپ دو ایسی چیزیں دیے گئے ہیں کہ لم یؤتہما قبلک نبی، آپ سے پہلے کوئی نبی کو نہیں دیا گیا۔ وہ تو نور کیا ہے؟ فاتحہ الکتاب، پہلا نور یہی سورہ فاتحہ ہے۔ دوسرا نور وخواتم آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں، ان دونوں کے ذریعہ، سورہ فاتحہ کی آیتوں کے ذریعہ اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں کے ذریعہ، لم تقرأ منہما بحرف اوتیتہما، ان میں سے کسی ایک حرف کے ذریعہ جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو دے دے گا۔ یہ فضیلت ہے اس سورت کی، سورہ فاتحہ کی۔ میرے بھائیوں، اس مختصر وقت میں اس کی تفسیر یا تشریح کا حق کیا ادا ہو سکتا ہے جب ہمارے علماء نے صرف اسی سورت پر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، صرف اسی سورت کی تفسیر اور تشریح میں۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے اچھی تفسیر ام الکتاب، جو شاید ہر لائبریری میں موجود ہے، بہت اچھی کتاب، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر ایسی کیا چیز ہے اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ اس کا ترجمہ تو تقریباً ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی یاد دہانی کے طور پر ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کر کے بندوں کو یہ سکھلایا ہے کہ بندے ہما وقت ہر گھڑی اللہ کی تعریف کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ قرآن کی کئی آیتوں میں کہ اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، بے نیاز ہے، پہلے سے تعریف کیا گیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک، انسان جنات سب مل کر کے ایک انتہائی پرہیزگار آدمی کے دل کی طرح ہو جائے، تب بھی اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی سب کے سب، پہلے کے بعد کے انسان جنات سب مل کر کے ایک فاسق و فاجر گنہگار آدمی کے دل کی طرح ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ بے نیاز ہے، پھر بھی اللہ کو تعریف بہت پسند ہے۔ یہ سکھلایا ہے کہ ایک بندے کو ہما وقت اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ تو اپنی تعریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز کیا ہے کہ تمام قسم کی تعریف، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب، انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ رحمان رحیم کی تفسیر کیا گنجائش نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بدلے کے دن کا مالک۔
اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے، جو بندے کے ذہن کو اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی سی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے، سمندروں کو جاری کیا، بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اللہ ان کی طرف نسبت کر سکتا تھا جو پہاڑوں کا مالک ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے، جو دریاؤں کا مالک ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جو بدلے کے دن کا مالک۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیاوی تقسیم میں ہر کوئی ایک چیز کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب تو لوگ فضاؤں کے بھی مالک ہیں، ہر ملک کے فضاؤں کی حدود حد بندی ہے، اس ملک کی اجازت کے بغیر آپ اوپر سے جہاز بھی نہیں لے جا سکتے، تو اتنی ملکیت ہو گئی ہے دنیا میں۔ لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف ملکیت اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں بیان کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن قیامت کے دن کوئی شخص، کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اس دن پورا کا پورا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ یہاں آپ مالک ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن بڑے بڑے تجربوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ لمنی ملک والیو، بتاؤ دنیا کے بادشاہوں، حکمرانوں، دنیا میں جو چاہتے تھے کرتے تھے، یہاں بتاؤ آج کی بادشاہت کس کے لیے، آج کس کی حکمرانی ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے تنہا زبردست ہے۔ یہاں اللہ نے جو کہا ہے کہ جو بدلے کے لیے کیا مانا، یہ احساس دلایا ہے کہ کل قیامت کے دن بدلہ ضرور لے گا۔ اگر اچھائیاں خوبیاں ہیں تو اچھا بدلہ دے گا، لیکن اگر برائیاں ہیں تو پھر سزا دے گا، کیونکہ قرآن کا ایک اصول ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برا کرے گا یا جو بھی برا کرتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے۔ کبھی کبھار دنیا میں اللہ سزا دے دیتا ہے مکافات عمل کے طور پر، اور کبھی کبھی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے آخرت کے لیے، لیکن بہرحال سزا دیتا ہے جو بھی آدمی گناہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے۔ اللہ کی مدد کب ہم کو حاصل ہوگی؟ ہمیں اللہ سے کب مدد طلب کرنی چاہیے؟ پہلے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کرنے پر ہم مدد کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی مدد کے مستحق نہیں ہیں۔ پہلے ہم حق پیدا کریں، استحقاق، تو حق کیا ہے؟ پہلے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ سے مدد طلب کریں۔ تو بندے کو اللہ نے سکھلایا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ دیکھیے آپ نے 12 سنا ہوگا علماء سے کہ ہدایت کا 2 معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے خالی ارشاد، رہنمائی کر دینا، بتا دینا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، خالی بتا دینا۔ اس کی مثالیاں بیان کی جاتی ہیں، جیسے کوئی آدمی آپ سے کسی جگہ کا پتہ پوچھے تو آپ وہیں کھڑے کھڑے بتا دیں گے، یہاں سے جائیں گے تھوڑا سا لیفٹ مڑیے گا، تھوڑا سا جائیے گا، ایک چوک پڑے گا، وہاں سے ادھر گزر جائیے گا۔
یہ ہے الایصال، رہنمائی کر دینا، اور ایک معنی ہوتا ہے الایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ آپ سے اگر ٹھیک ہے بیٹھیے، میں اپنی بائک سے آپ کو پہنچا دیتا ہوں، یا میں بھی وہیں چل رہا ہوں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ ہدایت دو طرح کا ہے۔ پہلی قسم جو ہے رہنمائی کر دینا، یہ کام نبیوں کا ہے، یہ کام واعظین کا ہے، یہ کام علماء کا ہے، وہ صرف سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور منزل تک پہنچا دینا، ہدایت دے دینا، یہ اللہ کا کام۔ ہمارے بہت سارے بھائی چند قدم چلنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھایا، اس بھرنے والا نہیں۔ یعنی آپ بار بار سمجھائیے، آپ بار بار بتائیے، ہدایت دینا اللہ کا کام، آپ سمجھاتے رہیے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے، اللہ کو معلوم تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون سے کہتا ہے کہ اذهبا الی فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فقولا له قولا لینا، نرم بات کرو، نرمی سے سمجھاؤ، لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے ڈر جائے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر بھی آپ حجت آپ لگے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا لستا نہیں کہ وہ صحیح، آپ داروغہ نہیں، آپ ذمہ دار نہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ تو ایک ہدایت یہ ہے کہ بندہ پہنچا دے، آپ کو جو کچھ معلوم ہے آپ دوسروں سے بیان کر دیں، اچھے ڈھنگ سے، اچھے انداز میں۔ اب زبردستی آپ منواؤ ہی، آج ہی بس مسلک تبدیل کروا لو، یہاں سے یہاں پہنچا لو، یہ حماقت تبدیل تھی۔ آپ کو جو صحیح لگتا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ دلوں کا بدلنے والا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب التفسیر سورۃ القصص میں ہے، حدیث کے راوی سعید بن مسیب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ لما حضرت ابا طالب المرحل، اللہ کے نبی کے پیارے شفیق چچا ابو طالب، جنہوں نے بھرپور مکی زندگی میں اسلام مسلمانوں کی خدمت کی، نبی کا بھرپور دفاع کیا، جب تک وہ زندہ تھے تب تک پوری شدت و تیزی کے ساتھ مشرکین نے نبی پر حملہ نہیں کیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے نبی ان کے بعد تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابو امیہ وہاں موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے بہت پیار سے کہا، اے ابنی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا آپ صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، صرف ایک کلمہ کہہ دیجیے، میں اس کلمے کے ذریعہ کل قیامت کے دن اللہ سے لڑوں گا، حجت طلب کروں گا آپ کے لیے۔ لیکن وہیں پر وہ جو بدبخت بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی اپنی بات رکھتے، وہ دونوں اپنی بات دہراتے، ایسے کرتے کرتے آخر میں ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین ہی پر رہوں گا، اور انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا۔ اسی دوران ان کی وفات ہو گئی۔ دیکھیے غلط لوگوں کی صحبت اتنی نقصان دہ ہوتی ہے کہ اخلاق کردار کو بگاڑ ہی دیتی ہے، کبھی کبھار ایمان کا بھی سودا۔ بہرحال پیارے پیغمبر کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے کہا کہ واللہ لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے اللہ کی ضرور بضرور مغفرت طلب کروں گا، حتیٰ انہان، یہاں تک کہ میں روک دیا جائے۔ اسی موقع پر اللہ نے آیت نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مومن یا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ
کسی مشرک کے لیے استغفار طلب کریں. آپ مشرک کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے لیے استغفار طلب نہیں کر سکتے. پیارے پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے بعد جو مشرکین کے پاس بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے تھے ان خطوط کو آپ پڑھیے دیکھیے. اس نے کیا کہا؟ سلام علی من اتبع ہوگا، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. آپ نے نہ سلام کہا ان پر، نہ سلام کیا، نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. بہرحال اسی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی کہ ان کے چچا مسلمان نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص آیت نمبر 56 کے اندر ایک آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم دعوت کا کام کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، جس کے تعلق سے محنت کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ. تو یہ بندہ اللہ اس کو سکھلا رہا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے گی اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت. اچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 161 میں بیان کیا ہے کہ پیارے پیغمبر جس طریقے پر تھے، جس راستے پر تھے، حقیقت میں وہی صراط مستقیم. وہی کیا ہے؟ صراط مستقیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کی. تو نبی جس راستے پر تھے وہی صراط مستقیم، وہی سیدھا راستہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر اور آیت نمبر 52 میں بیان کیا ہے کہ نبی اس راستے کی طرف دعوت دے رہے تھے، وہی صراط مستقیم. آپ خود قائم تھے جس پر، وہ صراط مستقیم، اور جس راستے کی طرف آپ نے دعوت دی وہ صراط مستقیم، اور وہی صراط مستقیم اللہ کا بھی راستہ. انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے نبی آپ رہنمائی کرتے ہیں، بلاتے ہیں لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور یہ راستہ اس اللہ کا بھی راستہ ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیز ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے. حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ خطا لنا رسول اللہ خطا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے ایسے سیدھی لکیر کی. خطا لنا رسول اللہ خطا. اللہ کے رسول نے ہمارے لیے سیدھی لکیر کھینچی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ. پھر سیدھی لکیر کے دائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی اور بائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ھذہ سبل، یہ راستے ہیں. علی کل سبیل منہا شیطان، ان دائیں بائیں لکیروں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. یدعو الیہ، جو اپنی اپنی طرف بلا رہا ہے. فاتبعوہ، تو تم اسی سیدھے راستے کی اتباع کرو. ثم قرأ، پھر پیارے پیغمبر نے سورہ انعام کی 153 نمبر کی آیت تلاوت کی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان دائیں بائیں راستے پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ، اسی چیز کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے بچ جاؤ. تو صراط مستقیم کیا ہے؟
نبی کا راستہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی جس پر چلے ہیں، جس پر آپ نے دعوت دی ہے، جس پر آپ نے بلایا ہے۔ تو بندے کو سکھلایا گیا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ پھر اس کے بعد اس راستے کی ایک اور وضاحت کی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، اس صراط مستقیم کی، اس راستے کی، سیدھے راستے کی جس پر تم نے چلنے والوں پر انعام کیا۔ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، یا کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ جو حقیقی معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے احکام و فرامین پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 69 کے اندر 69 کے اندر بیان فرمایا، مشہور آیت ہے، من یطیع اللہ والرسول، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، فاولئک، یہی لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، رسولوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ان کے ساتھ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ سب بہترین ساتھی ہیں۔ تو منعم علیہ راستے پر اللہ ہم کو بھی چلا۔ اور ایک چیز اور، یہ بھی اللہ نے سکھلایا ہے کہ غیر المغضوب علیہ، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی نہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل، جن پر تیری ناراضگی اتری۔ اور تمام مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد یہود ہے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ اس سے مراد تمام مفسرین نزدیک نصارہ، یہود و نصارہ کے راستے پر اللہ نہ چلا۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں، بہت ساری چیزوں میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، چلنے میں، ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں یہود و نصارہ کے طرز کی غیر شعوری طور پر داخل ہیں۔ بہت ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لباس سے لے کر کے کھانے پینے کی اشیاء تک بہت ساری چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان مغضوب علیہ گمراہ لوگوں کی اتباع، ان کے پیچھے اس قدر چلو گے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی کسی کوئے کے سوراخ میں داخل ہو تو تم بھی داخل ہونے کی کوشش کرو۔ ایک ایک قدم، ایک ایک نقش قدم پر، ایک ایک لمحہ انہیں کے پیچھے چلو گے۔ آج بہت سارے کلچر، بہت ساری تہذیب یہود و نصارہ کے ہمارے ہاں داخل ہوگی۔ شادی بیاہ میں بھی دیکھیں، بڑے بڑے دینداروں کیا تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن شادی کی وہ بھول جاتے ہیں۔ اکثریت پیچھے اللہ والے جو کوشش کرتی ہے کہ ہماری شادی سنت کے مطابق ہو، ہمارا نکاح سنت کے مطابق، ہماری دعوتیں رسول کے طریقے پر ہو، ایسا کم سوچتے ہیں۔ تو یہ دعا سکھلائی گئی ہے صرف نماز کے لیے نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں، جن کے راستے پر نہ چلا، جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت حقیقت ایک قسم کی دعا، جیسے کہ میں بتایا کہ ایک دعا، اور دعا کیا ہے؟ اگر اس پوری سورت کو آپ دیکھیں تو اس کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں الحمد سے لے کر کے مالک یوم الدین تک یہ دعا کے آداب سکھائے گئے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی صفات بیان کی جائے، رحمانیت، رحیمیت، اس کا اختیار تو اللہ نے خود سکھایا ہے۔ کبھی انشاءاللہ دعا تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن دیکھیے پہلی چیز اس میں دعا کے آداب بتائے گئے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف توصیف ہو۔ اس کے بعد بھی بتایا گیا ہے استحقاق دعا، دعا کے حقدار آپ کب ہوں گے، آپ کب دعا کر سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ کی عبادت کریں، عبادت کیجئے، پھر آپ دعا کرنے کے آپ مستحق ہیں۔
اور تیسری چیز ہے اصل دعا. دعا کیا مانگی گئی ہے؟ صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی. اور چوتھی چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا میں بھی اتنی عمومیت نہ ہو بلکہ تخصیص ہو صراط مستقیم کی. اور وہ صراط مستقیم جو اس لیے وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نبی کے زمانے میں جو یہود و نصارا تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی سیدھے راستے پہ ہم دین پر مکمل قائم. اس وقت ان کا خیال تھا کیونکہ یہودی بھی تورات کی ماننے والے تھے، ان کے پیغمبر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، نصارا بھی دین کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بھی سیدھے راستے پر. تو اللہ نے یہاں وضاحت کی سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو خاندانی طور پر مسلمان ہوتے ہیں یا بھی کچھ لوگوں کو بھی رمضان میں احساس ہوگا یار ہم بھی مسلمان اس سال ہم بھی روزہ رکھیں. ہوتا نہیں کبھی کبھی لوگوں کو ہفتے میں احساس ہوتا ہاں یار آج جمعہ ہے، ٹھیک ہے آج جمعہ ہم وہاں کریں گے. تو ہمیشہ رہتا ہے کہ واقعی ہم مسلمان. تو ایسے غالباً ان کو بھی احساس تھا تو اللہ نے رد کیا کہ نہیں یہود یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، نصارا سیدھے راستے پر نہیں. اس لیے ان کے راستے سے ہٹ کر کے ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر جو ان لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں کا، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا، جن پر اللہ نے تمہیں انعام کیا ہے. ادھر حقیقت یہ سورۃ فاتحہ سورۃ دعا ہے. ہمیں اسی اصول پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و صحیح عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.